وحاج مرتضیٰ موبائل فون کان سے لگائے تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا اسلام آباد ایئرپورٹ سے باہر نکل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بے سکونی واضح تھی، ساتھ ہی وہ مسلسل فون پر بات بھی کر رہا تھا۔ بابا آپ پریشان نہ ہو، میں سب سنبھال لوں گا، خود کو پرسکون کرتے ہوئے وہ فون پر کہہ رہا تھا۔ کچھ دیر مزید بات کرنے کے بعد اس نے موبائل کوٹ کی جیب میں واپسی رکھ دیا اور اب ایئرپورٹ سے باہر آ چکا تھا۔ سامنے پارکنگ میں بڑی سی کالی گاڑی کے ساتھ اس کا سیکیورٹی احمد 2 مسلح گارڈ کے ساتھ اس کا منتظر تھا۔ وہ چلتا ہوا گاڑی کے قریب آیا۔ السلام علیکم سر، احمد نے گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا۔ وعلیکم السلام، تمہیں زیادہ انتظار تو نہیں کرنا پڑا؟ اس نے اپنی بے چینی پر بامشکل قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ بالکل بھی نہیں سر، دراصل میں خود ہی جلدی آ گیا تھا تاکہ آپ کو میری وجہ سے انتظار نہ کرنا پڑے، احمد نے مسکرا کر جواب دیا اور ساتھ ہی گاڑی کے پیچھے سیٹ کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا۔ وہ مسکرا کر احمد کا شکریہ ادا کرا اور کہتا ہوا بیٹھ گیا۔ احمد نے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے ذرا سا رک کر اسے دوبارہ مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، سر پہلے کہاں جانا ہے؟ 2 دن قبل وہ گہری نیند میں تھا جب کمرے کے دروازے پر زوردار دستک سے اس کی آنکھ کھلی۔ کون ہے؟ سخت جھنجھلا کر اس نے اس قدر اونچی آواز میں پوچھا۔ دوسری طرف سے ملازم کی دبی ہوئی سی آواز سنائی دی، چھوٹے صاحب وہ آپ کو بڑے صاحب جی نیچے بلا رہے ہیں۔ کہہ دو آ رہا ہوں، ملازم کو کہہ کر اس نے ذرا سا سر اٹھا کر سامنے دیوار پر لگی گھڑی کی طرف دیکھا جہاں صبح کے 10 بج رہے تھے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ پچھلی رات سر درد کی وجہ سے وہ نیند کی گولیاں لے کر سویا تھا اور اب اتنی دیر تک سوتے رہنے کی وجہ سے اسے آفس سے کافی دیر ہو چکی تھی۔ مرتضیٰ سکندر صاحب گھر کے لان میں موجود تھے، ایک ہاتھ میں چائے کا کپ اور دوسرے میں اخبار تھامے وہ اخبار کی سرخیوں پر نظر دوڑا رہے تھے، ساتھ ہی بار بار کلائی پر بندھی گھڑی پر ایک نگاہ ڈالتے اور اپنے سست بیٹے کا انتظار کر رہے تھے جو اب تک نیچے نہیں آیا تھا۔ ہانیہ عثمان اپنے کمرے کی کھڑکی کے ساتھ کھڑی ڈھلتی ہوئی شام کا اداس منظر دیکھ رہی تھی۔ کبھی ڈھلتی شام کا یہ منظر اسے بہت خوبصورت اور دلکش لگتا تھا اور آج یہی منظر اس کی اداسیوں میں اضافہ کر رہا تھا۔ کیا سب سچ کہتے ہیں کہ آپ مجھے بھول چکے ہیں، میرے رشتے کو بھول چکے ہیں؟ کیا میں آپ کے لیے اتنی غیر اہم تھی؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب میں نے آپ سے محبت کی ہے، آپ مجھے یوں ہی نہیں بھول سکتے۔ میرا دل کہتا ہے آپ ضرور لوٹ آئیں گے اور میں آخری سانس تک آپ کا انتظار کروں گی۔ وہ اپنی سوچوں میں غرق تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ ہانیہ کی والدہ نصرت بیگم کمرے میں داخل ہو رہی تھیں۔ جوڑوں کے درد کے باعث انہیں چلنے میں کافی دقت ہوتی تھی۔ ماما آپ کیوں آئیں اوپر؟ مجھے بلا لیتی، اب آپ کا درد بڑھ جائے گا، ہانیہ نے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں ہوا بھائی، ٹھیک ہوں میں، تم لوگوں نے تو آرام کروا کر ناکارہ کر دیا ہے، مجھے بیڈ پر بیٹھے ہوئے نصرت بیگم بولی۔ ہانیہ بامشکل مسکرائی اور ان کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ کوئی کام تھا آپ کو؟ وحاج آنکھیں موندے گاڑی کے پیچھے سیٹ پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا اضطراب تھا، بے سکونی تھی۔ ذہن کے پردوں پر بہت سی پرانی یادیں ابھر رہی تھیں جو اسے 8 سال پیچھے لے گئی تھیں اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان تلخ یادوں میں کھونے لگا تھا۔ 8 سال پہلے وحاج لان کے دروازے کے سامنے بنی سیڑھیوں پر تنہا بیٹھا تھا، سر جھکائے وہ ضبط کے گھونٹ پی رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی عثمان سکندر نے اسے گھر دیر سے آنے پر کری سنائی تھی، جبکہ وہ بتا چکا تھا کہ وہ دوست کے یہاں پیپر کی تیاری کے غرض ہی گیا تھا، مگر عثمان صاحب نے اس کی کوئی بات نہیں سنی۔ وہ دبے پاؤں چل کر لان کے دروازے پر آ رکی۔ دروازے کی آڑ سے وہ اب اسے دیکھ سکتی تھی بھی، چاند کی مدھم روشنی میں وہ کچھ دیر وجیہ نظر آ رہا تھا۔
وہ نہ جانے کتنی دیر اسے اسی طرح دیکھتی رہی، بہت غور سے، بہت پیار سے، جیسے اس کا ہر نقش گھول کر پی لینا چاہتی ہو۔ وہاج اس کی موجودگی کو محسوس کر چکا تھا، تبھی اس نے پکارا، ہانیہ! وہ چونک گئی، پھر مسکرا کر آگے آئی اور کچھ قدم آگے بڑھ کر اس کے پاس آ رکی۔ کیا میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ لبوں پر دل فریب مسکراہٹ سجائے وہ پوچھ رہی تھی۔ تمہارا ہی گھر ہے، جہاں مرضی بیٹھو، اس نے کہا تو ہانیہ کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ ابھی تک بابا کی باتوں پر خفا ہیں؟ نہیں، مجھے اس کی عادت ہو چکی ہے۔ میں یہ جان گیا ہوں کہ چاچو کو ساری زندگی مجھ سے مسئلہ ہی رہے گا۔ وہاج وہ جو بھی کہتے ہیں آپ کے بھلے کے لیے ہی کہتے ہیں۔ ہاں، انہیں صرف میرے بھلے کی ہی فکر رہتی ہے۔ فیضان بھائی، زید بھائی اور حارث، وہ تینوں کے نظر نہیں آتے چاچو کو، کیونکہ وہ بیٹے ہیں، اس لیے۔ آپ بابا کے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ وہاج کی باتوں سے اسے صدمہ پہنچا تھا۔ سکندر احمد اپنے وقت کے نامور بزنس مین تھے۔ دو ہی بیٹے تھے، مرتضیٰ سکندر اور عثمان سکندر۔ ان کے بڑے بیٹے مرتضیٰ سکندر بے حد نرم دل اور ملنسار طبیعت کے مالک تھے۔ وہ بچپن میں بہت بیمار رہا کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ ذہنی طور پر بہت کمزور ہو چکے تھے اور پڑھائی پر توجہ نہیں دے پاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بہت کوششوں کے باوجود بھی وہ زیادہ نہ پڑھ سکے اور انٹر کے بعد پڑھائی چھوڑ دی۔ سکندر احمد نے بھی زیادہ نہ پڑھا، نہ زیادہ زور دیا۔ ان کا بزنس اتنا بڑھ چکا تھا کہ اب انہیں اپنے بیٹوں کے مستقبل کی کچھ زیادہ فکر نہ تھی۔ اس کے برعکس عثمان سکندر اپنے بڑے بیٹے بھائی سے بالکل مختلف تھے۔ ان کے لیے زندگی ایک ریس تھی، کامیابی کی ریس، سب سے آگے، وہ سب سے نمایاں رہنے کی ریس، اور اس ریس کو ہر حال میں جیتنا چاہتے تھے، کیونکہ ہار سے انہیں نفرت تھی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بے حد ذہین اور قابل بھی تھے۔ تعلیم کم ہونے کی وجہ سے مرتضیٰ سکندر صاحب کے بزنس میں زیادہ حصہ نہ لے سکے۔ وہ آفس جایا کرتے تھے، مگر آفس کی کوئی ذمہ داری ان پر نہیں ڈالی گئی۔ ایسے میں عثمان سکندر نے آفس کی پوری طرح سنبھال لیا تھا، اور سب کے باوجود مرتضیٰ سکندر نے کبھی اپنے چھوٹے بھائی سے کسی قسم کا حسد محسوس نہ کیا، کیونکہ انہیں خونی رشتے پر ہر چیز سے زیادہ عزیز تھے۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا۔ سکندر صاحب عمر کے آخری حصے میں پہنچے تو خود کمپنی سے ریزائن کر دیا، جس کے بعد عثمان سکندر کو کمپنی کا نیا چیئرمین منتخب کیا گیا اور مرتضیٰ سکندر کو کمپنی کے 50% شیئرز کا مالک بنا دیا گیا۔ ایسا کرنے کا فیصلہ سکندر صاحب کا اپنا تھا۔ عثمان سکندر کو یہ فیصلہ بالکل منظور نہ تھا کہ مرتضیٰ سکندر کے 50% شیئر دے دیے جائیں، مگر سکندر صاحب اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے لیے وہ دونوں ہی برابر تھے۔ وہ یوں آہستہ آہستہ عثمان سکندر کے دل میں اپنے بڑے بھائی کے بھی رنجشیں پیدا ہونے لگی تھیں، اور یہ رنجشیں اس وقت کچھ اور بھی بڑھ گئیں جب سکندر صاحب نے عثمان سکندر سے ہانیہ اور وہاج کے رشتے کی بات کی۔ ہانیہ عثمان سکندر کی اکلوتی بیٹی تھی، جو 3 بیٹوں کے بعد بہت منت اور مرادوں سے اللہ نے انہیں عطا کی تھی۔ عثمان سکندر کی صورت وہاج کو ہانیہ کے لائق نہیں سمجھتے تھے، اور انہوں نے سکندر صاحب کو ان دونوں کے رشتے کے لیے صاف انکار کر دیا تھا، مگر سکندر صاحب ان پر مسلسل دباؤ ڈالتے رہے، ہاں، یہاں تک کہ انہوں نے عثمان سکندر سے ہر رشتہ توڑنے اور انہیں جائیداد سے بے دخل کرنے کی دھمکی بھی دے دی، اور آخرکار عثمان سکندر نے ہتھیار ڈال دیے۔ ان دونوں وہاج کے والدہ ہاجرہ بیگم کی طبیعت بہت خراب تھی۔ انہیں ہارٹ کینسر تھا اور ڈاکٹر جواب دے چکے تھے۔ ان کے پاس وقت بہت کم رہ گیا تھا، اور ہاجرہ بیگم نے یہ بات جان چکی تھی۔ اسی لیے میں جب اپنی زندگی کے آخری دن گن رہی تھی، انہوں نے مرتضیٰ صاحب سے اپنی آخری خواہش کا اظہار کیا۔ وہ مرنے سے پہلے اپنے اکلوتے بیٹے کی خوشی دیکھنا چاہتی تھی۔ ہانیہ ہاجرہ بیگم کے بے حد عزیز تھی۔
ان کی اپنی کوئی بیٹی نہ تھی۔ ہانیہ کو انہوں نے ہمیشہ اپنی بیٹی کی طرح پیار کیا تھا۔ ان کی زندگی کا سب سے بڑا خواب ہانیہ اور وہاج کی شادی ہوتے دیکھنا تھا۔ سکندر احمد نے کھلے دل سے ہاجرہ بیگم کی اس خواہش کا احترام کیا اور 2 دن کے اندر ہانیہ اور وہاج کا نکاح طے پا گیا۔ عثمان سکندر کو اس پر بھی اعتراض تھا کیونکہ ہانیہ ابھی پڑھ رہی تھی اور وہ صرف 16 سال کی تھی جبکہ وہاج 19 سال کا، لیکن سکندر صاحب کے فیصلے کے آگے ان کی ایک نہ چلی۔ ہاجرہ بیگم نے آخری سانس لیتے وقت وہاج سے یہ وعدہ لیا تھا کہ ہر حال میں اپنے اور ہانیہ کے رشتے کو نبھائے گا، اور وہاج نے انہیں اس بات کی پوری ضمانت دی تھی، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ عثمان سکندر اس رشتے کے جڑنے سے پہلے ہی اسے توڑنا کا فیصلہ کر چکے تھے۔ آپ بابا کے بارے میں ایسا کچھ کیسے سوچ سکتے ہیں؟ میں سوچتا ہوں ایسا، کیا تمہیں نظر نہیں آتا ہانیہ؟ دادا جان کے ڈیتھ کے بعد ان کا رویہ کیسا ہو چکا ہے؟ ملازموں جیسا سلوک کرتے ہیں وہ میرے اور بابا کے ساتھ۔ پسند تو ہم انہیں پہلے بھی نہیں تھے، اور اب سب کچھ حد سے زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ میں یہ سب برداشت کر بھی لوں، پر بابا اس سے قصد بات ادھوری چھوڑ دی۔ پر وہاج، وہ ہانیہ نے کچھ کہنا چاہا پر وہ نہیں سن پا رہا تھا۔ میں جانتا ہوں تم اپنے بابا کے بارے میں کچھ برا سن نہیں سکتی، نہ ہی تمہیں میری کسی بات پر یقین ہے، مگر اس سے حقیقت نہیں بدلے گی ہانیہ۔ چاچو اس رشتے کو توڑنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ سب تب تک کرتے رہیں گے جب تک یہ رشتہ ٹوٹ نہیں جاتا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان کا ایسا کرنے کے بعد بھی تم ان کا ہی ساتھ دو گی، کیونکہ اپنے بابا کے لیے تم مجھے بھی چھوڑ سکتی ہو۔ کہہ چکے جو کہنا تھا۔ ہانیہ نے بری طرح چونک کر پیچھے دیکھا جہاں عثمان سکندر کھڑے جانے کا کب سے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ وہاج نے بھی پلٹ کر دیکھا، مگر اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا اور نہ ہی وہ ہانیہ کی طرح گھبرایا تھا۔ آخر کیا کچھ سکھاتے رہتے ہیں آپ اسے میرے بارے میں؟ عثمان سکندر بے قدرے اونچی آواز میں مرتضیٰ صاحب سے کہہ رہے تھے، اور اس وقت مرتضیٰ صاحب کے کمرے میں موجود تھے۔ وہاج بھی ان کے ساتھ خاموشی سے کھڑا ضبط کے گھٹ پی رہا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو عثمان؟ مرتضیٰ صاحب حیرت زدہ سے ناسمجھی کے عالم میں پوچھ رہے تھے۔ یہ آپ اس سے پوچھیں جو میری بیٹی کے دل میں میرے لیے زہر بھر رہا ہے، اسے میرے ہی خلاف کر رہا ہے۔ وہاج، تمہارے چاچو کیا بول رہے ہیں؟ تم کچھ بتاتے کیوں نہیں ہو؟ اب کہ مرتضیٰ صاحب کی آواز بھی غصے میں بلند ہو چکی تھی۔ کچھ نہیں ہوا بابا، میں نے صرف سچ بولا تھا، پر چاچو کو سچ سننے کی عادت نہیں ہے، اس لیے ان سے برداشت نہیں ہو رہا۔ وہاج نے اپنی ازلی بے نیازی سے جواب دیا۔ سوری، کنٹینیوز بلو۔ بند کرو اپنی بکواس۔ کیا کچھ نہیں کیا میں نے اس خاندان کے لیے، تم لوگوں کے لیے؟ یہ صلہ مل رہا ہے مجھے۔ ایسا کیا کیا ہے آخر جس کا احسان ہر وقت جتاتے رہتے ہیں ہم پر؟ یہ گھر صرف آپ کا نہیں ہے، اور نہ ہی اس بزنس پر صرف آپ کا حق ہے۔ وہاج نے سخت جھنجھلا کر جواب دیا۔ مرتضیٰ سکندر اپنی جگہ ساکت کھڑے رہے۔ میں کیا کچھ کیا ہے؟ یہ تم مجھ سے نہیں، اپنے بابا سے پوچھو، جن کی ہر ذمہ داری کا بوجھ میں نے اٹھایا ہے۔ ہمیشہ کہنے کو تو یہ بڑے ہیں، پر بڑے ہونے کا ہر فرض میں نے ادا کیا ہے، اور جس بزنس پر آج تم اپنا حق جتا رہے ہو نا، اس بزنس کے لیے آج تک انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ میرے دن اور رات کی محنت ہے۔ جو آج ملک کے بڑے بڑے شہروں میں ہماری فیکٹریاں موجود ہیں، اگر ان پر چھوڑا ہوتا تو یہ بزنس مرتضیٰ صاحب کی طرح اشارہ کرتے ہوئے کہا تو آج ہم سڑک پر آ چکے ہوتے۔ عثمان سکندر کے لہجے میں غرور بول رہا تھا۔ مرتضیٰ سکندر انتہائی بے یقینی کے عالم میں عثمان سکندر کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے لیے اس بات کو قبول کرنا، ان کے سگے بھائی کے دل میں ان کے لیے اتنی نفرت ہے، بہت مشکل تھا۔ اگر ایسی بات ہے تو آپ خاموش ہو جاؤ۔ وہاج کو بات پوری ہونے سے پہلے ہی مرتضیٰ صاحب نے اسے ٹوک دیا۔ پھر عثمان سکندر کی طرف دیکھ کر بولے،
تم نے ٹھیک کہا عثمان، میں نے اس بزنس کے لیے کچھ نہیں کیا تو مجھے اس پر حق جتانے کا بھی کوئی حق نہیں۔ یہ گھر، یہ دولت، یہ فیکٹریاں سب تمہارا ہے، مجھے اس میں سے کچھ نہیں چاہیے، کیونکہ میں نے کبھی ان چیزوں کو اہمیت دی ہی نہیں۔ میرے لیے یہ خاندان اہم تھا، رشتے اہم تھے۔ جب میں یہی نہیں بچا سکا تو ان سب چیزوں کا کیا کروں گا؟ آج سے یہ سب کچھ تمہارا ہے، میں اور میرا بیٹا ابھی اسی وقت یہاں سے جا رہے ہیں۔ مرتضیٰ سکندر اپنی بات کہہ کر جانے کے لیے مڑے تھے، وحاج نے بھی ان کے پیچھے تھا۔ جب عثمان سکندر نے کہا اگر یہی آپ کا فیصلہ ہے تو آپ کو نہیں روکوں گا، پر ایک بات میری بھی سن لیجیے، یہاں سے جانے کے بعد آپ کا مجھ سے یا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں رہے گا، اور رہی بات ہانیہ کی تو اس رشتے کو بھی ختم سمجھیں۔ ان کا لہجہ نفرت اور غرور سے چور تھا۔ مرتضیٰ صاحب نے کشیدگی سے اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھا، جس کی طرح دل میں نہ جانے کہاں سے اتنا زہر بھر گیا تھا۔ چلو، وحاج بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر نکلتے چلے گئے۔ وحاج مرتضیٰ صاحب کے ساتھ ہی کمرے سے باہر نکل رہا تھا، جب دروازے کے پاس پہنچا اس قدر بے ساختہ رک گئے۔ سامنے ہانیہ کھڑی تھی اور کمرے کے اندر ہونے والی ہر بات سن چکی تھی۔ وحاج چل کر اس کے قریب آیا اور ہانیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، کیا اب تم بھی کہو گی تمہارے بابا صحیح ہیں اور میں غلط ہوں؟ ہانیہ کچھ نہ کہہ سکی، اس نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ آنسو اس کے چہرے کے بھگو رہے تھے اور وہ خاموش تھی۔ اس کی خاموشی نے وحاج کے اندر کیا کچھ توڑ دیا تھا۔ بہت ٹوٹے ہوئے لہجے میں وہ بولا، تم نے مجھ سے کہا تھا نا ہانیہ، تم اپنے بابا کے خاطر مجھے بھی چھوڑ سکتی ہو، دیکھو آج تم نے مجھے کھو دیا، ہمیشہ کے لیے۔ ہانیہ نے تڑپ کر سر اٹھایا اور کہہ کر رکا نہیں تھا۔ ہانیہ اپنی جگہ ساکت کھڑی رہی، اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی، بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر وہ اپنی جگہ سے ہل تک نہیں سکی۔ وہ چلا گیا۔ گاڑی رکنے کی آواز سے وحاج جیسے چونک کر اٹھا، آنکھیں کھول کر اپنے ارد گرد دیکھا۔ وہ یادوں کے دلدل سے نکل کر حال میں لوٹ آیا تھا۔ ارد گرد کا منظر بدل چکا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھا، جہاں وہ سفید محل نمایاں سکندر ہاؤس ویسے کا ویسا ہی تھا جیسے وہ 8 سال پہلے چھوڑ کر گیا تھا۔